سنا ہے، اخباروں میں پڑھا ہے، فیس بک پر دیکھا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری حیثیت کو یہاں اب سرکار ختم کرنا چاہتی ہے۔ کیسے؟ اس سے پہلے UCC لاگو کرنے سے پہلے ہم سب سے پورے ہندوستان میں خاص طور پر علماء سے رائے لی گئی تھی، مشورہ کیا گیا تھا۔ یہاں کلیر شریف میں میٹنگ ہوئی، ہم لوگ گئے، لکسر میں ہوئی، اکڑ میں ہوئی، مختلف جگہوں پر میٹنگ ہوئی، وہاں ہم سے رائے لی گئی۔ ہماری جب رائے لی گئی تھی، ہم نے اپنا خیالات کا اظہار کر دیا تھا کہ ہم مذہب اسلام جو ہماری رگو پے میں گھسا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مثال کے طور پر اس میں ایک قانون یہ بنایا ہے کہ ماموں کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ ہماری شریعت میں اجازت ہے، ہم کیسے کر دیں گے؟ ہماری کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد میں اس پہ اگر اس کے شوہر زندہ ہیں تو 3 مہینے 10 دن تک اس کو عدت کرنی ہے۔ انہوں نے ایام عدت ختم کر دیے، تو یہ شریعت کے اندر دخل ہے، یہ تو نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ اب ہمارے مسئلے میں ہمارے سے تعلق رکھتے ہوئے جب ہم سے پوچھا گیا، ہم نے جواب دیا، اس پر تو کوئی رد عمل نہیں کیا، مسلط کر دیا۔ کیوں کر دیا مسلط؟ اگر ہم اس ملک کے باشندے ہیں تو ہمیں اپنی رائے دینے کا مکمل حق ہے۔ اگر ہمیں حق ہے اور ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور رہیں گے، اگر اس کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں تو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، نہ کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیوں پوچھا تھا؟ جب مسلط کرنا ہی تھا تو ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مسلط کر دیا، ختم بات۔ تو آپ ابھی آئین کی بات کر رہے تھے جس میں مردوں اور مہیلاؤں کے ایکول رائٹس کی بات کی گئی ہے، اور یہ کچھ ایسے ایگزامپلز جو آپ مجھے بتا رہے ہیں جس میں مہیلاؤں کے رائٹس کے وائلیشن کی بات کی جاتی ہے، پھر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہمارا قرآن مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری سرکار تو کہہ رہی ہے کہ قرآن میں تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ نہیں، قرآن میں کیوں نہیں کہا؟ بھائی قرآن کے مطابق تو یہ ہے کہ ہماری لڑکی کا جتنا حق قرآن نے متعین کیا ہے، وہ کہہ رہے نہیں اتنا نہیں، اس سے زیادہ تو قرآن کے خلاف ہوا۔ کہاں زیادہ دو؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو حق لڑکے کا اپنے باپ باپ کی وراثت میں ہے، اتنا ہی حق لڑکی کو دو، کیونکہ ایکول رائٹس ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں۔ نہیں، یہ تو ہمارا قرآن میں تو نہیں، ہمارے قرآن میں تو یہ ہے کہ لڑکی کا حصہ 1/4 ہے، اور اس کو وہاں سسرال میں جا کے ملے گا، وہ تو لڑکے سے زیادہ حصہ لے گی۔ تو یہاں قرآن کے خلاف کیوں ہم مسلط کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ عدت بھی قرآن میں ہے، طلاق بھی قرآن میں ہے، ساری چیزیں ہمارے قرآن میں ہیں۔ نہیں، لیکن قرآن میں یہ کہا ہے کہ مولانا یا قاضی طلاق کرائے گا، یا 3 بار طلاق کہنے سے طلاق ہو جائے گا۔ نہیں تو آپ ہی کے مسلم ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں لکھا ہے قرآن میں۔ نہیں، دیکھو، جس کو اسلام نہیں ماننا، جس کو ہندو دھرم نہیں ماننا، جس کو سکھ مذہب نہیں ماننا، تو اس کی تو کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ لوگ بیٹھے علماء کرام ہیں جن کا رات ہر دن دین ہی پڑھنا اور پڑھانا ہے، ان کو زیادہ پتا ہے۔ ایک آدمی کو اس کی ہوا تک نہیں لگی، اسے پتہ ہی نہیں دین کیا چیز ہے، وہ جو چاہے بکتے، اس کے کہنے سے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، لیکن آپ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں، ہاں پوچھنا چاہ رہے، آپ بولے، آپ سمجھائیے۔ ہاں نہیں، بس سمجھانا تو یہ دیکھے جی، جو ملکی قانون ہے وہ ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہیں۔ بہرحال بس یہی ہے کہ قاری صاحب تھوڑا جذبات میں آ کر کے بولنے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ وحی کے ذریعے سے متعین ہے۔ البتہ کہیں اگر اس میں شریعت میں کوئی کمی زیادتی ہو سکتی ہے کسی حالات کے پیش نظر، تو پھر مفتیان کرام ہوتے ہیں اور ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً آپ تھوڑا اس کو ہندی کے سندرب میں بولیں گے نا تو وہ زیادہ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو UCC ہے، حضرت نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ قانون میں جو ہے ہم کو اختیار دیا گیا ہے، دفعہ 23 سے لے کر کے 22 32 تک، کتنے تک، کہ ہر شخص کو جو ہے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کا پورا اختیار ہوگا۔ بہرحال یہ مذہبی معاملات ہیں، اور ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ بہرحال ایسی چیزیں جس سے کہ عوام کے جذبات بھڑکتے ہوں، چاہے وہ جانے انجانے میں ہی ہوں، یا کوئی مشکل ان کو محسوس ہوتی ہو، تو کامیاب طرز زندگی، کامیاب جو طرز حکومت ہے وہ یہی ہے کہ بہرحال ان کے رائے مشورے سے ہی ان کو لے کر کے چلا جائے۔ تو اس میں تو یہی کہنا چاہیے کہ مفتیان کرام جس چیز میں کوئی تبدیلی حالات کے پیش نظر کر سکتے ہیں وہ کر دیں، اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل قرآن میں صراحتاً لکھی ہوئی، ان میں ہم کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو بہرحال ان میں تبدیلی نہ کی جائے۔ ہم نے اس وقت بھی میٹنگ میں یہی بات رکھی تھی کہ ہاں
جو مفتیان کرام ہیں ان کو بیٹھ کر کے جو آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں ان کی میٹنگ لیں، ان سے پوچھیں کہ حالات کے پیش نظر کن چیز کے اوپر جو ہے کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے. اور باقی تو بہرحال جو بھائی حکومت کر رہی ہے ہم ماتحت ہیں ان کے، اور ہم بہرحال ماننے کو تیار ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے. اور وقف پہ آپ کیا کہیں گے؟ وقف پہ کیا دقت ہے؟ وقف میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں، بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے وقف کر کے گئے تھے وہ تو اس لیے کہ کسی غریب کی اس کے ذریعے سے مدد ہو. ایک آدمی جس کے پاس پہلے سے 5 دکانیں ہیں، 5 اور اس نے وقف کی قبضہ لی اور 100 روپے اس کا کرایہ دے رہا. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں چونکہ ہمارے مدرسے کے بھی اوقاف کی جائیدادیں ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو بد نظمی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے واقعی ایک مضبوط قانون آنا چاہیے جس سے کہ خرد برد نہ ہو اوقاف، اس کی صحیح جو آمدنی ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچے، اور اس کے لیے اس طرح کی چیزیں پیدا کی جائیں. ہاں اس میں بھی یہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو ہمارے جذبات سے، ذہن سے، مفادات سے ٹکرا رہی ہوگی. ہم اس میں بھی یہی درخواست کریں گے کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کیا جائے. باقی چیزیں جو مفادات کی ہیں، فائدے کی ہیں، ان کو کیا جائے. ہر چیز کا یہی 2 پہلو نکلتے ہیں.